محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبروه بكرة وأصيلا. وقار علماء الكرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرزق قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، ماہر علم جاری ہے. اس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے اندر ہی آپ کی وفات پاک. ولادت تیار ہوتی لیکن آپ کی سیرت کا یہ پہلو، آپ کی وفات، آپ کی موت مبارک، اس کا ذکر بالعموم نہیں ہوتا. تقریباً آج تو 40 سال پہلے، صرف 40 سال پہلے، توجہ ہے ماشاء اللہ، صرف 40 سال پہلے پاکستان 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوئی سی، 12 وفات تھی. پاکستانی حکومتی سرکاری کیلنڈر کے بعد چھپتی سی کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی. اس بات کی 12 وفات. بعض لوگوں نے اس سرکاری کیلنڈر تبدیلی کروائی اور وہاں درج کروایا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی تھی وفات کی، اب چھٹی ہوتی ہے میلاد. دعوت ہے پڑھے لکھے لوگ. 40 سال پہلے کیلنڈر پاکستان کا سرکاری حکومتی کھولیے اور دیکھیے اور پڑھیے، اور آج کل پر موجود ہوگا دیکھ. جو صرف ہماری زندگی اندر 40 سال پہلے بات جاری ہوئی، آج اس پر دلائل دیے جا رہے قرآن سے اور حدیث سے. اور یاد رکھو آل الحدیث، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اور فکر میں آ چکی ہیں اور سما چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کیلنڈر تبدیل ہو کے رہے گے انشاءاللہ.
اگر اتنی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو اس تبدیلی کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے خاموشی سے یا شرافت کے انداز میں ممبر و محراب پہ تو اس کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن جس حد تک قدم اٹھانا تھا وہ قدم نہ اٹھایا جا سکا اور یہ تبدیلی ہوئی. ایمان سے بدلاؤ جڑے بندے 50 60 70 سال عمر بیٹھے نے، کیا میری بات درست ہے یا نہیں؟ 12 وفات ہی کہندے سن. تو آج یہ کیلنڈر بدلا جا چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور اگر تم جاگتے رہے جس طرح سرگودا میں ہم جاگے اور فیصل آباد میں جاگے، اگر یہ بیداری یہ جاری رہی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ کیلنڈر بدلوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہماری فکر ہے، پاگل نہیں ہے، ہم دیوانے نہیں ہیں. رات دن کی یہ سفر ایک فکر پر ہے، مسلک کے لیے ہے، جماعت کے لیے ہے، عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے، اور جہاں جہاں دراڑ مسلک اور منہج پر ڈالی جا رہی ہے انشاءاللہ ایک ایک دراڑ کو بند کریں گے انشاءاللہ، اور کتاب و سنت کو انشاءاللہ غالب کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. کچھ نہ لئی ہو نا انشاءاللہ. بس سپیکر ٹھیک ہو جائے تو آپ کرو، باقی سارا کچھ اسی کر سکتے ہیں سوائے سپیکر. سپیکر تو نہیں نا ٹھیک کر سکتے. اس نو ذرا کھولو، اس کی ذرا ایک آواز دے، 5 7 آوازاں کر جائے، ذرا توجہ فرمائی. ہماری یہ تاریخ ہے، یہ فکری ہے. اندیوہ تقاریر کا سلسلہ نہیں ہے جاری، گھر سے نکلے تقریر کی، لفافہ پیسے خدمت کھانا وانا کھایا اور چلے گئے. نہیں، یہ سوچ ہے اور فکر ہے، ایک روگ ہے، ایک دل کی جذبات اور کیفیت ہے. شاید تو آنو تو وہ برداشت ہو جائے اور سو جاؤ اور خوشی سے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ درد کچھ ایسا درد بھی ہے، کچھ ایسی تکالیف بھی ہے جنہوں سٹیج پر عوام الناس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس واسطے جتنا کچھ بیان ہو سکتا ہے تو سن لیجیے. ہمارا پہلا ٹارگٹ اس ملک میں ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کدھر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ خرچ جو ہے دین اور اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک مقام تک جماعت کو پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. مقام کون سا ہے؟ سنیے ذرا غور فرمائیے. میرا اور تمہارا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے. اس عقیدہ ہے. یہ دلیل ما کان محمد، دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری بن امین آپ صاحب خیر خیریت نال واپس گھر لے جائے. تو جو ہے ماشاءاللہ ادھر نہ لے آئے تاکہ تھوڑی میری دیر تک گفتگو جاری رہے انشاءاللہ. قاری صاحب پھر بلا لاں گے، ایک بار تم میرے توجہ فرماؤ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آخری نبی، آخری رسول. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ سیدنا عمر ہوتے۔ سیدنا عمر اگر نبی نہیں بنے تو پھر سمجھو قیامت تک کوئی نبی نہیں بنے۔ تیری مثال مولانا ابو بکر سمدانی صاحب نے سمجھائی ہے اگلے کو۔ شیخ حافظ محمد گولوی رحمت اللہ علیہ دی مناسبت اور حوالے اور دلیل شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے نا حکومت دیندی ہے نا، توجہ ہے ماشاء حکومت اشتہار دیندی ہے کہ سن اس محکمے اینی بندے چاہیے، جدو وہ بندے آ جان تو پھر جڑے اتنے زائد ہوندے نے نا، مثلا 100 چاہیے 100 سیٹ تے 100 چاہیے، درخواست آ گئی 200 100 رکھ لیندے تے بقیہ سن کے آدھے کہ ہن ساڈا کام پورا ہو گیا ہے تے تہاڈی اس سیٹ دی ہن گنجائش نہیں۔ فرماتے نے محبوب اعظم علیہ السلام تو لے کے محبوب تک نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے، ہن کسی سیٹ دی گنجائش نہیں، خالی نہیں نہ رہی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتا۔ عمر کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ سیدنا عمر ہوتے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ واہ عمر تنو کے خلیفہ مانتے نہیں، رافضی تو تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول نے تیرا کتنا بلند مقام بنایا ہے، فرما لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن رافضیوں سن لو انشاءاللہ عمر کے پروانے اور دیوانے موجود ہیں اور جاگ چکے ہیں، اور علامہ شہید نے فرمایا تھا چنیوٹ میں اب ہم شیر کو واپس کچھار میں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ قوم جاگتی رہے گی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو کون نبی ہوتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال قذاب پیدا ہوں گے جڑے سارے کہیں گے کہ اسی نبی ہاں، لیکن میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے۔ مرزا غلام قادیانی دجال کی ہے، اونچی بولیے، قذاب، اس کے ماننے والے مرتدین ہیں، وہ خود مرتدوں کا سردار ہے، مرتدین کا امام ہے، اس کی قوم اس کے سارے ماننے والے مرتدین کا گروہ ہیں۔ حکومت کی خواہش اور چاک اور موجودہ ملحدین اور لبرل جتنے بھی ہیں سارے کی خواہش ہے کہ مرزائیوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا جائے، یا کم از کم اقلیتی فرقہ بنا کر کے تسلیم کر کے ان کو ہر کمیٹی میں ہر جگہ پر نمائندگی دے دی جائے، ان کے ایم پی اور ایم این اے ہر اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے منتخب ہو کے آئیں۔ یاد رکھنا یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں۔ سیدھی جی گل لیتے، صاحب جی گل لیتے، پنجابی جی گل لیتے، ستری جی گل لیتے، ایس گل کوئی شک نہیں جے بچے یتیم ہو جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں۔ ہم رہیں یا نہ رہے مرزائیوں، تمہیں کسی کمیٹی میں نہیں آنے دیں گے، تمہارے لیے قانون کا شکنجے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تمہارے لیے آسانیاں اور نرمیاں جو پیدا کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جانوں سے ہماری لاشوں سے کوئی آگے بڑھ کے اوپر کچل کے جا سکتا ہے، ہمارے جیتے جی مرزائیوں تم گستاخ بھی ہو، تم کافر بھی ہو، تم قذاب بھی ہو، تم مرتد بھی ہو، تم سے سوشل بائیکاٹ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تم کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے، جہاں جہاں خبر ملے گی ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے اور تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔
جب تک تمہاری لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے اس وقت قال الحدیث کی یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کیوں مرزا قادیانی نے کیا نا، نبی علیہ السلام مرزا آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اس محمد رسول اللہ سے مراد مرزا ہے۔ اور کون سی گستاخی ہے جو مرزا نے نہیں کی؟ رب کی، رسول اللہ کی، آل بیت کی، صحابہ کرام کی۔ سیدنا حسنین کریمین کے بارے لکھتا ہے کہ 100 حسین ہر ویلے میری جیب وچ رہندا ہے، کتنا بدبخت ہے۔ مرزائیت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ جڑے ختم نبوت کے اندر گل ہو رہی تھی آپ باہر پھرتے انہاں دے بارے کی کرنا ہے؟ جڑے باہر پھر رہے سارے چھتی چھتی اندر آ جاؤ، نہیں تے سارے اندر تیار بیٹھے جے باہر آ رہے۔ توجہ فرمائی، مرزائیوں پہ اسی طور پتہ بھی لگے بچا کے بیٹھے، مرزائیوں پہ، مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ ایڈی لعنت ثواب ہے، جیڈی پاؤ اوڈا ثواب ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر 2 ہاتھ پہ سونے کے کنگن دیکھے، بخاری کی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب اندر 2 سونے دے کنگن میری ہتھیلی پر، یا فرماتے نے میں گھبراہٹ ہوئی، میں گھبرا گیا، 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ۔ میری کیا نسبت سونوں سے اور مال سے؟ اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیتا جائے تو مسلک کے لیے، جماعت کے لیے کنجوسی کا اور بخل کا مظاہرہ کرنے والوں، مال اس مسلک پر منہج پر نہ خرچ کرنے والوں، اپنے کاروبار معاملات میں الجھ جانے والوں، آج تھکے ہوئے، آج ہم نہیں جا سکتے، آج ہم پریشان ہیں، آج نہیں جا سکتے، آج فلاں کام ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، سن لو یہ کاس، یہ مشن کتنا مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے، جس امتی، جس نبی کے تم امتی ہو، جس پیارے کا نام لیتے ہو، جس کے دفاع اور عزت کے لیے ہم یہاں اس وقت رات کے وقت حاضر ہے، سن لیجئے رب محتاج نہیں ہے۔ رب صحابہ کے دفاع کے لیے مکھیوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ رب نبی پر بادلوں کا سایہ کر کے اپنے نبی کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ رب محتاج نہیں ہے۔ ہم نے پیغمبر کی عزت حرمت پر کام کرنا ہے، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، شفاعت رسول کے لیے، اپنی جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، وگرنہ وہ تو اصحاب کاف کو بچانا چاہے تو دروازے پہ کتے کو کھڑا کر کے 300 سال کتے کو چوکیدار بنا دیتا ہے، وہ محتاج نہیں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا فحاشی و بے حیائی میں راتیں بسر کرتی ہے، تم دین میں راتیں بسر کرتے ہو۔ لوگ کنجری اور بدماش عورتوں پر پیسہ پھینکتے ہیں، تم دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلک کے لیے، منہج کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مسلک کے دفاع کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو۔ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث سن لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا کے میرے حوالے کر دیا جائے
تو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں سارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا. دین پر، دین کے دفاع پر آج ضرورت ہے. دین کے دفاع کے لیے جان رہے ہو کہ حرام محکمے میں مرزائیوں کو پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حکومت کو اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ میدان عمل میں نکل چکے. اور جب وہاں بھی نکلے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا نکلنا پھر 5,000 کے لفافے لے کے ہم تاریخ کو دباتے نہیں، پیچھے آتے نہیں. جب ہم پر نکلیں گے تو پھر وہ بات یاد ہے. قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم ختم نبوت کے لیے نکلے تو آگے گولیاں نظر آ رہی تھی. ایک مولوی تھا، سرمے والی سرکار تھی، پان بھی کھاتا تھا. فرمایا پگڑا ترلا بڑا تھا، پیچھے پلٹا. علامہ شہید فرماتے ہیں میں نے پڑھ کے کہا مولانا کدھر جاتے ہو؟ کہتا ہے ماں سے پوچھ کے نہیں آیا. علامہ شہید نے فرمایا تھا پوچھ کے تو میں بھی نہیں آیا، لیکن میری ماں کو کہہ دینا اور سلام دے دینا تمہارا بیٹا کہہ رہا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں ختم نبوت پر آج ذبح ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری ماں تک میرا پیغام پہنچا دینا. ماں تجھ سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، لیکن مجھے یقین تھا اگر میں تجھ سے پیغمبر کی حرمت پر کٹنے کے لیے اجازت مانگتا تو صرف ایک جملہ ہی کہتی بیٹا اجازت مانگنے میں دیر کیوں کر دی ہے. علامہ شہید تیری جرأت کو، علامہ شہید تیری جرأت کو، شہدائے اسلام، شہدائے اہل حدیث، علامہ ثانیہ شہید اور اللہ کی راہ میں پیغمبر کی حرمت اور ناموس کے لیے کٹ جاؤ. اور علامہ شہید اس راہ میں کٹ گئے. 35 سال کے بعد آج پھر مسلک کو، جماعت کو قربانیوں کی ضرورت ہے. اپنے مال، اپنا خرچ، اپنی کمائی اس مسلک و منہج کی پختگی کے لیے خرچ کر ڈالو، اور انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن مجھے دکھائے گئے، میں گھبرا گیا کہ سونا اور میرے ہاتھ پر، میں نے پھونک ماری وہ دونوں سونے کے کنگن خاک بن کے اڑ گئے. جب اڑے تو مجھے چھاگ آ گئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خواب کی تعبیر سنو، 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن کی زہری چمک دمک ہوگی لیکن اڑا دیے جائیں گے. تم مرزائیوں کو گلے لگا کے بیٹھے ہو، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کافر ہے جن کے بارے میں صدیق نے لشکر تیار کر کے ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا تھا اے لشکر والوں، صحابہ کرام یاد رکھنا یہ عام کافروں کے خلاف تم نہیں جا رہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جا رہے ہو. کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، یہاں لونڈیاں نہیں بنانا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے. فرما چھو ان کی فصلیں اجاڑ دینا، ان کے درختوں کو کاٹ دینا، ان کے مکانوں کو ڈھا دینا، ان کی عورتوں کو قتل کر دینا، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، ان کے بوڑھوں کو مار دینا، ان کے جوانوں کو ذبح کر دینا، ان کی نسل کو، بیج کو ختم کر دینا، یہ عام کافر نہیں ہے جس کے خلاف ہمیں کا سبق دیا جاتا ہے. جب کافر ہوگے، جب قانون کافر کہتا ہے آپ رولا کیوں، شور کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے تم لکھوا کے دو مرزائیوں سے کہ ہم کافر ہیں، ہم دجال ہیں، ہم کذاب ہیں،
ہم مرتدین ہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو مرتد مانتے نہیں اس وقت تک تاریخ جاری رہے گی۔ ہمارے اسلاف نے مرزائیوں کو کافر منوایا تھا، ہم انشاءاللہ مرزائیوں کو مرتد منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پوچھی گئی ہے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا اینج نہیں نہ اینج تے کم صاحب ایک کو آواز نہ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا اور یہ آواز آئے گستاخ رسول دی ایک سزا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ، یہ جلسے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آخری جلسہ ہونا ہے تو فیصلہ کرنا ہونا ہے تو اتنے جانا ہے تو پھر انج ہونا ہے کہ اتنے کسی نہیں رہنا انشاءاللہ، پھر ابھی ہونا ہے اتنے انشاءاللہ، منوا کے آنا ہے انشاءاللہ۔ پوچھی تو وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سننا بھی داؤدی حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبینا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی لونڈی ہے ام ولد جے دے پیٹ دے وچوں انہاں دے بچے نے دو ہیروں جیسے بیٹھے، لیکن بیوی ام ولد کافر ہے اور نبی علیہ السلام دی توہین و گستاخی کر دی ہے۔ سیدنا عبداللہ نبینا صحابی فرمان لگے اپنی بیوی نو تیرے پیٹ چو میرے بچے بھی نے اور پھر اس وقت بھی تیرے پیٹ اندر ہونے والا بچہ ہے تو روزانہ میرے محبوب دی توہین و گستاخی کرنی ہے۔ میں نبینا ضرور آنکھوں والو مرزائیوں کی کتابیں شہر اور بستیاں موجود ہیں، مساجد کے مینار موجود ہیں، مساجد کے محراب وہ بنا کے بیٹھے ہیں اور رقبے میں سکون و آرام سے رہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں، لیز پر زمین لے کر کے وہاں ملک کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، پیغمبر کی نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ نبینا ہے صحابی کہنے لگے اپنی بیوی نو اپنے لونڈی نو بعد آ جا میرے کو رہا نہیں جا سکتا، میں نبینا ضرور ہاں لیکن میرے ایمان دا مسئلہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی توہین و تنقید میرے کو برداشت نہیں ہوندی۔ یہ بیوی برا باز نہیں آئی نہیں روکی تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبینا کے کدال چکے ہے، ہتھیار چکے ہے، اپنی بیوی کے پیٹ پہ میں پیوست کر کے بیوی کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر فلاں تواڈے صحابی نبینا اس دی بیوی قتل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تلاش کرو کون دا قاتل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے، محبوب دی مجلس لگی ہوئی ہے، جب کسی بندے نے کوئی اشارہ کنایا نہیں کیتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ان حقوق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے میرے حق تواڈے ہوتے رکھے نے، اگر کسی دے علم اندر ہوئے تے دسے عورت دا قاتل کون ہے۔ صحابہ تے سکتا خاموشی تاری ہے، پچھلیاں سب اندر ہے، نبینا صحابی بیٹھا ہے، اے اٹھیا ہے تے لرزہ تاری ہے، ایویں اگے چلتا رہا ہے تے عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو، میں آپ قتل کیتا ہے۔ فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محبوب جی تانوں گالیاں دیندی سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا، میں اس نو قتل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش نے، پتہ نہیں یہ بارے آسمان تو کی فیصلہ آئے گا کہ اس عورت کے بدلے اس نبینا نو قتل کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام خاموش نے، آسمان تو وہی آئی۔ فرمایا محبوب جی
इन्ना तमा हदरुन, इस सहाबी नू कह दो तूने अपनी बीवी को कत्ल करके गुनाह नहीं किया, उस औरत का कत्ल खून राय गाए, उसकी कोई हैसियत नहीं, खून है ही वो बदनस्ल, खून है ही वो पलीद जिसमें पैगंबर की तौहीन का जो अंसर मौजूद हो, वो ये खून पाक है जो मेरे मोहम्मद का अदब व एहतराम करता है। उस खून की कोई हैसियत नहीं। गुस्ताखे रसूल दी सिर्फ एक सजा, इतनी मोहब्बत करो नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक नाल, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। सुन लीजिए सैयदना हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो परवाना है रसूल, ये वो साबी रसूल जिसने खत्म नबुव्वत पर सबसे पहले कुर्बानी पेश की, जिसको ज़बा किया गया। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने खड़ा है, जड़ा झूठा नबी है, कज़्ज़ाब इंसान मुसैलमा, उसके सामने सैयदना हबीब रज़ी अल्लाह तआला खड़े ने। मुसैलमा कहने लगा हबीब मेरे बारे तेरा की ख्याल है, मैनू तो रसूल मनदा है या नहीं मनना? मुसैलमा कहने लगा हबीब मुझे मैनू रसूल मनदा है या नहीं मनदा? हबीब खामोश है। मुसैलमा फिर पूछता है बोलते नहीं? फरमाया मैं सुने ही नहीं, मैंने नहीं सुना, तूने क्या कहा? कहने लगा अच्छा ये दस मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? कहने लगा वो तो है रसूलुल्लाह, वो तो रसूलुल्लाह। कहने लगा अच्छा फिर दस मेरे बारे तेरा की ख्याल है? अभी फिर खामोश। कहने लगे बोलते नहीं? फरमाया मैं सुने ही नहीं। कहने लगा मेरे बारे तेन कोई चीज नहीं सुनाई दी, दस मोहम्मद मुस्तफा कौन है? कहने लगा मैं गवाही देना वो ते अल्लाह दे रसूल ने। कहने लगा मेरे बारे की गवाही देना है कि मैं रसूल है वहां या नहीं? फिर हबीब खामोश ने। मुसलमा कहना फिर क्यों खामोश है? कहने लगे मैं तेरे बारे सुने ही नहीं, ये मेरे कान बहरे, तेरे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। कहने लगा एक हाथ काट के पूछो कि मैं कौन हूं। बाजू कट दिता गया है। मुसलमा पूछता है दस मैं कौन हाँ? कहने लगे मैं सुने ही नहीं। बड़ा सौखा जलसा करना, बड़ा आसान है जलसा करना, प्रोग्राम करना, खाना खाना और खाना खा के घर चला जाना और रात गुजार के चला जाना, जाके सो जाना, फजर ना पढ़ना, ये सारी चीजें आसान है। हम तो रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए इतना वक्त देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं जिला सरगोदा में ऐसे जवान जिनको जिस वक्त मसलक और जमात और अकीदे के लिए बुलाया जाए, जवाब में ये ना कहे मैं सोया हूं, मैं मसरूफ हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। नहीं, सारी दुनिया बात में है, मसलक अहले हदीस का दिफा पहले। ये क्या हुआ मैं मसरूफ हूं? मसलक से बड़ी मसरूफियत क्या, जमात से बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सारी मसरूफियात ये जज्बा हो। मुझे याद है वो वक्त मेरा चचा फौत हुआ, हकीकी चचा ताया फौत हुआ, दफना के अभी कब्र पे खड़े थे। तो शख्स ने कहा यहाँ मसलक का मसला है, मसलक की इज्जत का मसला है, आपका यहाँ प्रोग्राम था, आज आपकी फौतगी हो गई, चचा की मैयत आपके घर में है, कब्र पे आप खड़े हैं, लेकिन सारा कुछ है, लेकिन यहाँ मसलक की मजबूरी है। तो मैं कब्र से सीधा उस रात 12 बजे उसके जलसे में पहुंचा। रिश्तेदारी क्या है, खून क्या है, मौतें क्या है, वफात क्या है, शादियां क्या है, खुशियां क्या है, सब कुछ मोहम्मद के दीन पे कुर्बान है।
سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام دین مسلک منہج پر آنچ آئے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلک سے وفاداری، وہ نوجوان جو سب کچھ بعد میں پہلے مسلک دین شریعت عقیدہ ختم نبوت عظمت اصحاب رسول کے لیے جانیں پیش کرے۔ سیدنا ابی فرماتے ہیں میں نہیں سنی تیری بات، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کانوں میں نہیں سنتا میں تیری بات، پاؤں کاٹے گئے، جسم کا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن زبان جاری ہے کہ محمد میرا رسول ہے، تجھے میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، میں تیری بات نہیں سنتا۔ یہ مسلک، یہ ہے دین، یہ ہے صحابہ جن کی حرمت اور عزت کے لیے یہاں آج اس جلسے میں ہم اکٹھے ہیں۔ ازانی صاحب سے کہوں گا، مولانا امیر معاویہ صاحب سے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور جن ساتھیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ پیغام دینا چاہوں گا، ہر تحصیل میں، ہر بستی میں عظمت اصحاب رسول اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جلسے ہوتے رہنے چاہیے، ایک ہفتہ بھی جلسے کے بغیر خالی نہ ہو، سلسلہ جاری رہے، اور انشاءاللہ آخری اور فائنل کال آئے گی جس کے بعد ہم انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے، عظمت اصحاب رسول کے نعرے لگاتے ہوئے رخ کریں گے، اور جا کے پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائیں گے۔ جن اصحاب رسول نے مسیلمہ کذاب کے سامنے یہ قربانی پیش کی ہے، اگر اللہ کی قسم وہ صحابہ نہ ہوتے، یہاں آپ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے ہوتے۔ ان صحابہ اور تبرہ کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ صدیق و عمر عثمان کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں، صدیق کائنات کو برا کہا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ سن لو، یہ خاموشی ترک ہو چکی، اور ہم اپنے سروں پر کفن باندھ چکے۔ امی عائشہ تیری عزت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے، جیسے لڑنے کا حق لڑیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ہماری ساری طریقہ پہلا مقصد عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اور ہماری طریقہ دوسرا مقصد صدیق کے پورے گھرانے کی عزت کا دفاع، خلافت بلا فصل کا دفاع، صدیق کی حرمت کا دفاع۔ یہاں تو گالیاں دی گئی ہیں، صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند اور الجھا ہوا دونوں صحابہ کرام کا، ایک طرف ابو بکر ہے، دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر توجہ فرمانا، سیدنا عمر کہنے لگے ابو بکر جی عمر، فرما غلطی میری پہل میرے کو ہوئی ہے، لہذا میں الجھاؤ کیتا ہے تُسے معاف کر دے ہو۔ سیدنا صدیق نے فرمایا میں تمہیں معاف نہیں کرنا، توجہ کرنا، حدیث پاک صحیح البخاری اندر، میں معاف تو نہیں کراں گا۔ لہذا صدیق فرمان لگے جو تو سیدنا عمر نو فرمایا میں اج معاف نہیں کرنا، تو میں جا کے رسول اللہ کو شکایت لانی ہے۔ سیدنا صدیق حضور ول چل پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرمائیے، سیدنا
صدیق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر رجھا ہوا ہے. صدیق فرمان لگے عمر جانے دو معاف کر دو. سیدنا عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا. صدیق نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت لاواں گا کہ میرا الجھا ہوا ہے, پھر میں معافی منگی ہے. سیدنا عمر نے میں معاف نہیں کیتا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب چلتے آ رہے ہیں. جو ہی محبوب نے وہ کیا فرما میرے صحابہ وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں اور کسی نال جھگڑ کے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہے صدیق آ گئے. فرمایا ابو محبوب جی میرا جھگڑا ہے سیدنا عمر نال, میرا اختلاف ہویا ہے, انہوں نے میرے نال کچھ بات کہی ہے میں انہوں نے کہی ہے, پھر میں معافی منگی ہے میں عمر نے معاف نہیں کیتا. فرما ابو بکر کوئی بات نہیں ٹھہر جاؤ سیدنا عمر نال گل کرنے. سیدنا عمر فرماتے رہے میں گھر گیا لیٹیا تے غصہ ٹھنڈا ہویا, پھر خیال آیا اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا. ابو بکر کو سیدنا عمر فرماتے میں اٹھیا جلدی نہ صدیق دے گھر گیا, پوچھیا اندروں آواز آئی صدیق گھر موجود نہیں. میں کیا حضور کہہ رہے سن میں نبی پاک شکایت لا دیاں گا. سیدنا صدیق رسول اللہ دے پاس ہون گے. میں آیا جو ہی نبی علیہ السلام دوروں میں گیا سیدنا عمر آ رہا ہے. محبوب علیہ السلام دا چہرہ غصے اندر آ گیا. سن لو صحابہ کرام دا انکار کرنے والوں, صحابہ کرام نال بغض رکھنے والوں, ایک آل حدیث دی اس کانفرنس دا سیرت امام اعظم اس کانفرنس دا ایک پیغام سن لو. کیا تنو اللہ دی زمین تے سوائے ابو بکر عمر عثمان دے بغض رکھن واسطے کوئی بندہ نظر نہیں آیا؟ مجبوری کیا ہے تمہاری؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بغض رکھتے ہو صدیق عمر عثمان سے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آج جدو ویکھیا سیدنا عمر آ رہے ہیں آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا. سیدنا صدیق گھٹنے دے بل محفل اندر بیٹھے سن پہلے تے گھٹنے دے بل چل کے اگے ہوئے. فرمایا محبوب جی عمر نو کچھ نہ کہنا, خطا میری سی, پہل میں کیتی سی, جھگڑا میرے ہلو شروع ہویا ہے, لہذا سیدنا عمر نو کچھ نہ کہنا. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا رک جا, پہل تیرے والوں بھی ہوئے, معاملہ تیرے والوں بھی ہوئے تے جڑا تیرا احترام پھر بھی نہ کرے. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا رک جا. نبی علیہ السلام سیدھا اپنے ممبر پہ چڑھے, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کتنا سہانا منظر ہوئے گا. خلیل آباد کے دوستوں, ارد گرد تو آنے والے دوستوں سن لیجئے میرا پیغام. جب نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے ہوں گے قصد نبی ہوگی, ممبر مصطفیٰ کا ہوگا, سامنے صحابہ ہوں گے, موضوع صدیق ہوگا اور نبی علیہ السلام صدیق کی شان بیان کر رہے ہوں گے. یہ سنت ہے شان بیان کرنا, صدیق دا دفاع کرنا سنت ہے. تسی صدیق نو برا کہو تے ساڈے کولو خیر دی توقع رکھو, کہو صدیق نو برا تے ساڈے کولو کہو محبت. محبت نہیں ہو سکتی, محبت سارے رشتے سن لے نہیں ہو سکتی محبت. ہمارا بس وہ امام ہے جو صدیق کا غلام ہے, جڑا صدیق دا نہیں وہ ساڈا نہیں, مر جائے تاں بھی ساڈا نہیں, جیندہ رہے تاں بھی ساڈا, او دا جنازہ پہ ہوے تاں بھی ساڈا نہیں, تزیت دا معاملہ ہوئے سمجھو تاں بھی ساڈا, اور ساڈا نہیں. ساڈا وہی ہے جڑا صدیق دی وفاداری کرنا ہے, صدیق نال پیار کرنا ہے. آندے ہو نا فلاں دے میں تزیت نہیں جانا, فلاں دے دکھ سکھ ساڈا انہاں دا مک گیا. کیوں؟ وہ میرے ابے دے مخالف, وہ میرے فلاں دے مخالف. لکھ لو میری بات, ہمارا دکھ سکھ تمہارے سے ختم ہے اس لیے کہ تم ہمارے صدیق کے مخالف ہو. ایسے دکھ سکھ سارے رکھی پھر دے ہو, سیاست کے چکر میں فیتے پڑھتے ہو, تزیتیں کرتے ہو, سارے دکھ سکھ تم بنا کے بیٹھے ہو. ہمارا مرنا پرنا دکھ سکھ ہر اس بندے سے ختم ہے جو صدیق سے محبت نہیں کرتا. عمر عثمان سے محبت نہ کرے, ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہزاروں خون کے رشتے صدیق کے جوتے پہ قربان. یہ غیرت پیدا کرو گے انشاءاللہ, اس غیرت سے جیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جدو سیدنا عمر نو ویکھیا حضور نے چہرہ سراغ سینا صدیق آگے ہوئے محبوب جی کچھ نہ کہنا. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا. سیدنا عمر آگے آ گئے. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور کتنے جذباتی ہوں گے پیغمبر. رافضیو جدو تسی قیامت والے دن جاؤ گے صحابہ نو گالیاں دے کے رسول رحمت ویکھن گے تواڈے ول کس طرح. کتنے نامراد ہو جنہاں حوض کوثر دے پیالے حضور کو پکڑ پکڑ کے سانو پلانے سن تسی انہاں نے ہی گالیاں دیندے ہو. جڑے اج بھی حضور نال دفن نے روضے اطہر اندر تسی انہاں نو گالیاں دیندے ہو. جڑے اج بھی جنت دے ٹکڑے اندر دفن نے تواڈے او دشمن نے. جتھے ساری دنیا جا کے درود و سلام پڑھدی ہے اس حجرے اندر جڑے دفن نے تواڈے او دشمن نے. کتنے الٹی ہے تواڈے دل، کتنے سخت دل نے. محبوب لوگ تواڈے دشمن نے اور جتنے مسموم لوگ نے اس نال پیار کرتے ہو. کافراں نو مسلمان کہی جاندے ہو، مسلماناں نو کافر کہی جاندے ہو. جنہاں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نو علیہ السلام کہی جاندے ہو، اور جنہاں کلمہ پڑھیا انہاں دا انکار کیتی جاندے ہو. سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی، حضرت طلحہ و زبیر، سعد و سعید، سیدنا امیر معاویہ، ابو سفیان، سیدہ ہند، اس پورے خاندان کو تم گالیاں دیتے ہو. نعوذ باللہ. میں پوچھتا ہوں کیا قصور و جرم ہے سیدنا ابو سفیان کے خاندان کا؟ خود بھی صحابی ہے، انہوں دی بیوی حضور دی ساس ہے وہ بھی صحابی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی نے، خاندان صحابیاں دا ہے. تسی انہاں دا انکار کرتے ہو. سیدنا ابو بکر عمر عثمان توجہ فرمائیے کتنے پاکیزہ لوگ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہر جا، پہلے شکایت لگا کے تے پھر میں پوچھنا چاہنا جڑا عمر تھوڑی جی بات کرے تے صدیق شکایت لا دے. ناراضیو تواڈے خلاف کتنی بڑی شکایت صدیق دی ہوئے گی. پھر قیامت والے دن اسراف سی ہو تو بھی ہونا ہے، تو پھر صدیق نے بھی ہونا ہے. پھر صدیق نے کہنا نا یا اللہ جی من جنت دے ہر دروازے تو آواز آونی ہے تے نہ برے تے پرے کر دے. جنت دے ہر دروازے تو آواز صدیق نو آنی ہے. جہدے خلاف کوئی عام پڑوسی پیش ہو جائے، اینو مینو گالیاں دیتیاں نے، اینو من برا کیا ہے، اینے مینو تھپڑ مارے ہے، او دے خلاف جناب پڑوسی پیش ہو جائے او دی معافی دی کوئی صورت نہیں. جہدے خلاف صدیق ہی پیش ہو جائے. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ نے چاہیا ہے صحابہ دے درجے بلند رکھن واسطے یہ جے گندے بندے بھی پیدا ہو گئے جڑے صحابہ دی تکفیر کر دیں، صحابہ دی گستاخی کر دیں، صحابہ نو گالیاں دیں. اللہ صحابہ دے درجات بلند کرتا رہنا ہے. رافضی ہو بڑے برے راستے دا انتخاب کیتا جے. آل الحدیث دی اللہ دی رحمت ہے ساڈے مسلک دا تولا محبت پیار. نبی علیہ السلام دے سامنے شکایت لائیے صدیق نے سیدنا عمر دی. ایتھے پوچھنا شروع ہو گیا ہے نے محبوب، ایتھے حساب و کتاب محبوب نے شروع فرما دیتا ہے. ایتھے حضور جذبات اندر آ گئے نے، ایتھے حضور غصے اندر آ گئے نے، ایتھے حضور جلال اندر آ گئے نے. دسو قیامت والے دن کتنے الٹے دل والے لوگ ہون گے جنہاں دے خلاف صدیق عمر عثمان پیش ہو کے کہن گے یا اللہ ظالم کہندے سن کہ قرآن میری بکری کھا گئی. یا اللہ اے وہ لوگ نے جڑے آندے سن مردہ عورت کے ساتھ، مردہ بیوی کے ساتھ سیدنا عثمان نے رات گزاری. یا اللہ اے وہ برے لوگ نے جنہاں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا کیا ہے. صدیق بھی پیش ہو گئے رب دی عدالت اندر، عمر بھی پیش ہو گئے، سید عثمان بھی پیش ہو گئے.
کتنے صحابہ سیدنا امیر معاویہ تمہارے خلاف، سیدنا ابو سفیان تمہارے خلاف، سیدہ ہندہ تمہارے خلاف، سیدنا طلحہ تمہارے خلاف، سیدنا زبیر تمہارے خلاف، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تمہارے خلاف، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلاف۔ کتنے صحابہ ہیں جو تمہاری قلم سے محفوظ نہیں رہے، کتنے صحابہ ہیں جو تمہارے جناب مزاج بد مزاج سے بد زبانی سے محفوظ نہ رہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ میں چھٹکارا پائے گا جدے خلاف امی عائشہ پیش ہوئے گی۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی لعنت ہے، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ جڑا پاک دامن تے الزام لگانا ہے، امی عائشہ پاک دامن ہی نہیں بلکہ کی فرما الغافلات، وہ تو ایسی پقید ہے جس نے کبھی اس گناہ دے بارے جدے دل کدے خیال بھی نہیں آیا۔ الغافلات اتنی پاک ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت میں دنیا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جدو امی عائشہ پیش ہوئے گی ربطی عدالت اندر، رافضیو دسو نجات دا راستہ کتوں لبو گے، کیڑے نجات دا راستہ تن ملے گا؟ کتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالعزیز، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمایا کرتے سن قیامت دا دن ہوئے گا، میرے کل اور تے کوئی عمل ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، مال دی کمی ہوئے گی، لیکن رب پوچھے گا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہو، میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تیرے پیغمبر دی عزت تے حرمت لباس دی دفاع کرتا آیا، امی عائشہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمنہ تے تبرہ کرتا آیا، انہوں دے دشمنہ تے ہوتے برات تے لعنت دی برکھا برساندہ آیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ حلالیو ماں دے خلاف کیوں جملہ کرے ہو؟ اس دا مطلب ہے تھوڑی نسل مشکوک ہے، جسے دی نسل مشکوک نہ ہے، جڑی اپنے ماں اور باپ دا ہوں ہے، وہ اپنے والدین دے خلاف کدے بھی بات نہیں کیتا کرنا۔ مشکوک نسل لوگو، تم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ان کی شان میں، ان کی حرمت میں، ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں تو سارا جناب حرف گیری کیتی ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث کا ایک بچہ اپنی ماں کے دفاع کے لیے، اپنے ماں کی عزت کے ناموس کے لیے میدان عمل میں نکل چکا ہے، واپس نہیں جائیں گے جب تک ماں تیری عزت کا قانون انشاءاللہ نہیں بن جائے گا۔ انشاءاللہ بن کے رہے گا، ناموس صحابہ بل انشاءاللہ پاس ہو کے رہے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ اج گل تے دسو جی محبوب جی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جس دن شروع اندر میں نبوت دا اعلان کیتا، تسی سارے آندے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی نے سچے نبی نے جھٹلاندے سو نہ مینوں، جی محبوب جی شروع اندر سی مخالف رہے۔ فرمایا پہلے دن تو کون ہے جن ایک لمحے بھی میری مخالفت نہیں کی تھی، پہلے دن تو تصدیق کی تھی سی۔ سارے صحابہ بولے محبوب جی وہ جی بولیے وہ کون؟ حضور کا مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ فرمایا وہ کون تھا جس نے پہلے دن سے مجھے نبی مانا تھا؟ یا رسول اللہ وہ صدیق تھے۔ فرمایا پھر تم کیوں نہیں چھوڑتے میرے دوست کو، میرے صحابی کو میری وجہ سے؟ اے عمر، جب صدیق کوئی بات کہہ بیٹھے صدیق کو نہ دیکھا کرو، محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔
صدیق کچھ کہہ بیٹھے، صدیق اونچا بول بیٹھے، صدیق کوئی تلخ بات کہہ بیٹھے، صدیق کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، صدیق کسی کو جھڑک بیٹھے، صدیق کسی کے خلاف کوئی جملہ کہہ بیٹھے، صدیق کو کچھ نہ کہا کرو، صدیق کے احسانات کو یاد کرو، صدیق کی قربانیوں کو یاد کرو، میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، بس یہ کہو صدیق اب کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ تو ہمارے مرشد کا صحابی ہے۔ یہ قانون ہے اسلام میں، صدیق کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وجہ سے کہ پیغمبر نے کہا ہے میری وجہ سے صدیق کو چھوڑنا ہے، کچھ نہیں کہنا، میری وجہ سے ہم صدیق تجھ سے پیار کرتے ہیں، نبی کی وجہ سے تو ہمارے نبی کا ساتھی ہے، سارے دلائل مانگتے رہے، تو نے دلیل نہیں مانگی، سارے مال پیش کرنے سے پہلے تو پیش کرتا تھا، تو تاجر تھا، مالدار تھا، تو نے پہلے دن سے لے کر پیغمبر کی وفات تک نہ تو نے مال ملک چھپایا، نہ تو نے اپنی جان کی پرواہ کی، آج تیرا نام زندہ ہے اور اہل حدیث کے سٹیج سے آج بھی تمہاری عقیدت کو سلام پیش کرتے ہیں، بچے سبق کرا دیں گے، صدیق تیری حرمت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ آج کی کانفرنس کا مطالبہ ہے اس آصف ملعون کو جس نے صدیق کو کافر کہا ہے اس کو واپس لاؤ۔ تم کہتے ہو ہم نے لندن سے نواز شریف کو واپس لانا ہے، ہمارا مطالبہ ہے آصف ملعون کو واپس لاؤ جس نے صدیق کی توہین کی ہے۔ کبھی تو آئے گا، پروانے صحابہ کے زندہ ہے، اس کو واپس لا کے قانون حرکت میں لائے، قانون بنا کے سنا دو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سن لو ہم بھی واپس نہیں جائیں گے، صحابہ کی عزت کے چرچے بلند کرتے رہیں گے، چوکو چوراہوں پہ آ کے اعلان کرتے رہیں گے۔ اونچی کہو، مل کے کہو، بھاگتے نہیں گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم اکٹھے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ہم میدان میں ہیں عظمت صحابہ کے لیے، عظمت صدیق و عمر عثمان امی عائشہ کے لیے، عظمت آل رسول اہل بیت کے لیے، عظمت حسنین کریمین کے لیے، عظمت سیدنا امیر معاویہ کے لیے ہم میدان میں ہیں۔ اور تیسری بات سن لو، ہمارے تقریر کا، ہمارے پروگرام کا، ہماری اس کانفرنس کا تیسرا اعلامیہ سن لو، تیسرا مقصد سن لو، ہم انشاءاللہ ایک ایک اہل حدیث کو چن چن کے انشاءاللہ جوڑیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ووٹوں پر بدماشی ہوتی رہی، ہمارے مسلک و منہج کو پریشان کیا جاتا رہا، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی ووٹ آئے تو پھر اکٹھے ہو کے لڑو گے انشاءاللہ، اکٹھے ہو کے ایک ہی آواز پورے ضلع سے آئے، جڑا امیدوار تواڈے کول آئے نا ووٹ منگن لئی، پتہ کی کہنا ہے، نالی بنا دو نہیں، سڑک بنا دو نہیں، ایسا ڈیرے نو ایک سولنگ لگا دو نہیں، جڑا بھی آئے اکو بات اکو جواب، ووٹ ہمارا نہیں، ووٹ ہمارے امیر ساجد میر کا ہے۔ اے کام تواڈے واسطے بڑا اوکھا ہے،
ہمیں نالی نہیں چاہیے. ہمارا ووٹ ہمارے امیر پروفیسر ساجد میر کا ہے اور ان کے حکم پر جس کو فرمائیں گے دیں گے، لیکن تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا. اسمبلی میں جا کے صدیق کی عزت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرنے کے پابند ہوو گے. یہ لکھوائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم ووٹ دیتے تھے نا، ہمارا جلسہ ہوگا تسی منظوری لے کے دیو گے، ہمارا کوئی کام ہوگا تو کرو گے، ہماری جماعت کوئی ملازمتوں میں کوٹاتے ہو گے. اب ہم نے صرف ایک ہی مطالبہ رکھنا ہے، ہر امیدوار سے ہم نے لکھوانا ہے جب اسمبلی میں صدیق کا اور عظمت ختم نبوت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرو گے. تم ووٹ صدیق کو دو گے، تم ووٹ عمر عثمان کے ناموس کو دو گے. اگر تم نے ہم نے وعدہ لیا ہوتا آج اسمبلی پنجاب میں یہ قانون ردی کی ٹوکری میں سے ظالم بدبخت نہ پھینکتے، آج یہ قانون رد نہ ہوتا، پلٹتا پیچھے نہ پلٹتا. آج ہم آپ سے وعدہ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم نے یہ معاہدہ لیا ہے، حضرت الامیر صاحب سے یہی اجازت ہم نے لی ہے، آئندہ الیکشن میں ہم اس امیدوار کو ووٹ دیں گے جس کو دیں گے لکھوائیں گے. اسمبلی میں جا کے ناموس صحابہ بل وہ پیش کرے اور دستخط کرے. کیا خیال ہے؟ مرزائیوں کا اسمبلی میں رد کرے. اور اگلی بات جو ہم نے ان سے معاہدہ لینا ہے، توجہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کی عزت ناموس اور عظمت ختم نبوت کے تحفظ اور نمیوس کے لیے آپ تیسرا ہمارا معاہدہ کہ پاکستان کی اسمبلی میں، پنجاب کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، نفاذ جناب بن چکا ہے، نافذ العمل نہیں ہو رہا. وہ قانون کون سا ہے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں. تھوڑی آواز. قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ. پنجاب اسمبلی میں قانون بن چکا ہے کہ آج کے بعد کسی قبرستان میں پکی قبر نہیں بنے گی. پنجاب اسمبلی سے یہ قانون قرارداد پاس ہو چکی ہے. نئے ماڈل قبرستانوں میں پختہ قبر بنانے کی ممانعت کا قانون بن چکا ہے. ہم نے نافذ الامر کروانا ہے اور قبروں کو پکا نہیں ہونے دینا. یہ ہمارے مسلک کی اساس و بنیاد ہے. جب ان تین بنیادوں پر ہم جماعت کو آگے لے کے چلیں گے، سیاسی قوت، جماعتی قوت، افرادی قوت کے ذریعے اپنے ووٹ کی قوت اور طاقت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تین ہم نے باتیں منوانی ہے کہ آج کے بعد یہ قانون جو بن چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی پکی قبر نہ بنائی جائے، ہر ماڈل قبرستان میں قبر جناب جو بنے وہ کچی ہو. اور دوسری بات عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس طرح پنجاب اسمبلی میں آیات کریمہ لکھی گئی، احادیث مطہرات لکھی گئی، ہر شہر کی انٹری پر جناب آیت مبارکہ لکھنے کا قانون پاس ہوا، اسی طرح مرزائیوں کو کسی اسمبلی میں کوئی حصہ ان کا نہیں بنتا. وہ مرتدین کا گروہ ہے، اسمبلی سے ان کو مرتد ہم نے منوانا ہے. اور تیسری بات ہم نے صدیق عمر عثمان کی عزت ناموس کا قانون بنوانا ہے. گستاخوں کو الٹا لٹکوانا ہے، ان کے لیے سزا کا تعین کروانا ہے. ان تین بنیادوں پر یہ کانفرنس انشاءاللہ یہ آج کی اور اس کے بعد کانفرنسوں کا سلسلہ ہم پورے ملک میں پھیلانے جا رہے ہیں. سرگودا کے بعد راول پنڈی ڈویژن کا انتخاب ہم کر چکے، اگلے مہینے پنڈی میں جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے کانفرنسوں انشاءاللہ ملک میں ہوگی اور انشاءاللہ وہابیوں کی قوت کو منوائیں گے انشاءاللہ.
اتنی بڑی کانفرنس ہے، رات کو بھی ساری سیاسی جماعتیں مانیے، اور سب نے کہا ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس، اتنا بڑا اجتماع ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے چیالے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی مذہبی، سیاسی، مسلکی، جماعتی قوت کا مظاہرہ کر کے اپنے حقوق کو منوائیں گے، اور ان تین بنیادوں پر، توحید پر، عزت رسول پر، اطرت رسول پر اور عظمت صحابہ پر اپنی جماعت کی بنیاد کو کھڑا کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ پورے ملک میں توحید و سنت کو غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے تو سنکی اٹھنا نہیں پڑتا، تو تھوڑے نال تھی جا رہے ہو۔ کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ محرم میں بعض لوگوں علماء کرام نے رافضیوں سے مشابہت کی وجہ سے ممانعت کی ہے، فی نفس سے یہ حرام نہیں ہے، لیکن اب جس علاقے میں کوئی رافضی وغیرہ رہتے ہوں، وہاں ان کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو بچا جائے تو ٹھیک ہے۔ کالے کے علاوہ باقی جو کوئی کلر بھی لگا جائز ہے، نیلا شیلا لا۔ نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 یا 4 سنتے، یہی مصنون طریقہ ہے۔ باقی پہلے جمعے سے آ جائے تو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ کی 2 فرائض ہیں، اس کے بعد 4 سنتے۔ عیسائیوں کا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ جب اہل کتاب کا جائز ہے تو کوئی بھی شرک کرنے والا جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ بھی لازم بات ہے، اہل قرآن ہے، اہل کتاب ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ حرام ہے، داڑھی کٹوانا، ترچھوانا حرام ہے۔ احتیاط کریں کہ وہ چیز بار رکھ دے، مبارک جو چیز ہے، برکت والی چیز ہے، ایسے فتوے جو ہیں اس پہ نہیں لیتے۔ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ احترام آپ کو نہیں پتا تو قرآن پاک کی آیات ہے، ان کا احترام کریں۔ اس میں جی پی فنڈ ہوتا ہے، اس میں سود ہوتا ہے۔ جی پی فنڈ سود کا حصہ ہے۔ جی پی فنڈ جب بھی سرکاری محکمے بھرتی ہوتے ہیں نا، وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ سود لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جب پہلی دوسری تنخواہ آتی ہے نا، جی پی فنڈ کٹوتی شروع ہوتی ہے، اس میں لکھ دیا کرے کہ میں سود نہیں لینا چاہتا، تو زبردستی سود نہیں لیتے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے، منانا اسلام میں نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، اس اجماع ہے پوری امت کا، اس میں کون رکاوٹ ہے؟ یہاں تو قبریں دھوئی جاتی ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی ہے نا، اس کو دھوو صاف کرو، طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کرو، پاک کرو، دھوو، طہارت کرو، دھویا جا سکتا ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے، دی جا سکتی۔ کوئی نہیں ہے ثبوت، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ساڑھے خلیل آباد کو نہیں ہوں بھی، وہ کمل وہ مدرسے میں ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو مدرسے کی جو ہے نا سالانہ تقریب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی بدعت ہو رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے مدرسے کی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کو مدرسے کا خرچ اور پڑھائی بتانے کے لیے معاونین کو یہ کام ہوا ہے، یہ بچے فارغ ہوئے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ جو نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ بچے کو دفنا